بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج کی ویڈیو میں ہم دل کو چھو لینے والی باتیں اور اسلامک کوارٹز اقوال زرین کا تذکرہ کریں گے۔ اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی خوشنما ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے کہ جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر تو پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ تو کسی کی نظروں سے گر جائے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ سے تجارت کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر اور غفلت میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ دنیا میں جو امیر ہیں اور خیرات نہیں کرتے، آخرت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ انسان کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے، مگر مال کے چھن جانے پر نیند نہیں آتی۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ خوف الہی گناہوں سے دور رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔
सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क ये है कि सूरत धोखा देती है जबकि सीरत पहचान कराती है। जिसकी निगाहें आजाद हों उसका दिल रंजीदा होता है। जो बार बार आजादाना निगाह करता है वो हमेशा हसरतों में मुब्तला रहता है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। ऐ इब्ने आदम, जाहिर पर न जा। आग दिखने में सुर्ख लगती है पर उसका जलाया हुआ सियाह हो जाता है। बस दुनिया बज़ाहिर खूबसूरत और उसका जलाया हुआ बदसूरत है। बुरी आदत की ताकत का अंदाज़ा तब होता है जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाती है। गुनाहों से तौबा का फ़ायदा ये है कि सज़ा से निजात मिलती है। बुरी आदतों से पाक होने का फ़ायदा ये है कि जन्नत और उसमें ऊंचे दर्जात मिलते हैं। किसी पर एहसान करो तो उसको छुपाओ। अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उसे जाहिर करो। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। तुम काला लिबास मत पहना करो, क्योंकि बेशक ये फिरौन का लिबास है। किसी को पाने की तमन्ना मत करो, बल्कि इस काबिल हो जाओ लोग आपको पाने की तमन्ना करें। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो। तुम अच्छा करो और जमाना बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके तुम बुरा करो और जमाना तुमको अच्छा समझे। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ महसूस करे। ना इंसान अपनी मर्जी से पैदा हुआ और ना अपनी मर्जी से मरेगा, फिर वो इनके बीच का अरसा अपनी मर्जी से क्यों गुजारना चाहता है। इल्म दीन को रोशनी देता है। दौलत की लालच से बच, दौलत की लालच अंधा बना देती है। जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज के पीछे भागेगा, मगर दो चीजें उसका पीछा करेंगी, एक उसकी रोजी और दूसरी उसकी मौत। सबसे बड़ी बहादुरी सब्र करना है। सबसे बड़ी बला नाउम्मीदी है। सबसे बड़ा उस्ताद तजुर्बा। सबसे बड़ा फायदा नेक औलाद। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो बैठो। लाखों को दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हारा साथ उस वक्त दे जब लाखों तुम्हारे दुश्मन हों। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। अदब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। और तुम्हारी तकदीर इतनी दफा बदलती है जितनी दफा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। गुस्सा जब आता है तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, अखलाक और खूबसूरती को भी ले जाता है। दुनिया को खरीदना बेवकूफ़ लोगों की तिजारत है। जिस शख्स के दुश्मन ना हों और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में
خطرناک ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا، طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات اپنے دل پر مت لو۔ دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب دوست تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ ہرگز ایسے شخص کی دوستی اختیار نہ کرو جو تمہاری برائیوں کو یاد رکھے اور خوبیوں کو بھول جائے۔ مجھے وہ دوست پسند ہے جو محفل میں میری غلطیاں چھپائے اور تنہائی میں میری غلطیوں پر تنقید کرے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی کو ضروریات کی طرف لے جاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا بھی عمل بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشریح یعنی دکھاوا نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ دوست کی کوئی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ دوست ہے تو اسے اس بات کا رنج ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو تم سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دوست نہیں۔ خاص اور عام دوست میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ عام دوست صرف تعریف کرتا ہے، لیکن خاص دوست تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید بھی کرتا ہے۔ جو ذرا سی بات پہ دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ دوست کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ نرم طبیعت اختیار کرو تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تم کو دیتا ہے۔ اگر کم دو گے گھمنڈی کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو خود غرض بن جاؤ گے۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دل میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین یعنی عقل مند شخص کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ خود غرض، جاہل اور بیوقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد سے جلد سیدھا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ محبت تلاش کرنے کے بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو فالو کر کے یا ان کے راستے پر چل کر اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں۔ برا ہنر زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتا ہے، جبکہ اچھا ہنر انسان کو مالی پریشانی سے بچاتا ہے اور کمائی کے موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گناہ گار بناتا ہے۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ جس شخص کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو۔ وہ جو اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے،
اس حقیقت کو خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرو۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تمہارے جیسا بننے کی خواہش کریں۔ جو لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہے۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہیں، مشکل میں شکوے شکایت اور ناشکری نہ کریں۔ دین کا پیغام پھیلانے کے لیے قابل لوگوں کا انتخاب کرو۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایک خوخار درندے کی مانند ہے جو انسان کو گناہوں کی گہری دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ اچھی باتوں کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں، بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بعض لوگ آنکھوں اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی سچائی سے لا علم ہیں اور جہالت میں گھرے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ میدان جنگ میں کامیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے، لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ دوستی کے شیشے میں پہلی درار شک کی وجہ سے پڑتی ہے۔ متکبر لوگوں کی زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے باوجود بھی قبر میں انسان کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداس ہوتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، آخرت کی تیاری کرو، وہی اصل زندگی ہے۔ جو شخص دل کا صاف اور سچا ہے وہ دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے۔ صرف نماز سے ہی جنت نہیں ملے گی، دل دکھانے کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگے تو اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں آسمانوں پر پسند کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید یہ باز آ جائے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ جب اللہ تمہارا گواہ ہو جائے تو ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکامیاب ہو جائیں تو اس وقت سب اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں
کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسے توڑتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے، امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہیں، اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ چاپلوسوں اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا، سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ ہو سکتا ہے ہر کوئی اچھا نہ ہو، لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا فیصلہ جلد نہ کرو، کیونکہ ہر نیک کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا مستقبل ہوتا ہے۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ جلد یا بدیر ہم سب کو اپنے کیے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بے وقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے پر قائم رہتا ہے۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کی سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے برابر کے ساتھ۔ ہر وہ رشتہ جن میں احساس بستا ہو انمول ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ عزت کی موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو، برے وقت میں کام آئے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتا۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل، اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ گھر مال اور دولت سے نہیں بلکہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر
قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن یقین مانے کبھی واپس نہیں آتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق کی کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت کرے، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں کہ جیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کے مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے، اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو: نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف دہ ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو: امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے، نشے بازوں کی محفل سے۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیں: نمبر 1 بھروسہ، نمبر 2 وعدہ، نمبر 3 تعلق، اور نمبر 4 دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو: نمبر 1 بے تحقیق بات اپنی زبان سے، نمبر 2 اپنی خوبیاں، نمبر 3
कमज़ोर के सामने उसकी कमज़ोरी। नंबर 4, खुद गर्ज के सामने अपनी मुसीबत। और नंबर 5, बीवी के सामने गैर औरत की तारीफ। 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1, खामोश रहना। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। नंबर 2, सब्र करना। सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, शुक्र करना। शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। अगर आप बेइज्जती करने वाले के सामने मुस्कुरा दें तो आपकी मुस्कुराहट उसे तेज कांटों की तरह चुभती है। 2 ही तरह के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, एक कामयाब और दूसरा खूबसूरत को। मर्द भूल जाता है लेकिन कभी माफ नहीं करता, और औरत माफ कर देती है मगर कभी भूलती नहीं। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। दुनिया में खोकर तुमने उसे अपने लिए बोझ बना लिया है। इस दुनिया से ऊपर उठो, एक नई सोच तुम्हारी मुंतजिर है। पुरसुकून है वो जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। अगर कोई आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो एक काम करो, आप उसे नज़रअंदाज कर दें, अपना रास्ता बदल लें, उसको इंतकाम की आग में जलने दें और पुरसुकून रहें। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान वो है जिसे सच्ची मोहब्बत नसीब हुई। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। दिल का बार बार टूटना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको अपने और करीब करना चाहता है। बस दुआओं का सिलसिला ना रोकें। अपनी ज़ुबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों की तरक्की करते देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद नहीं मरना होता है, ख्वाहिशात को मारना होता है। जिस कामयाबी की तुम तलाश में हो वो तुम्हें हर रोज 5 मर्तबा अपने पास बुलाती है। जिंदगी में सब कुछ बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। मांगना है तो अल्लाह से मांगो जो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह बदल देता है हालात को। कोई भी परेशानी, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हक और सच के रास्ते पर चलने का एक ही फायदा होता है कि रास्ते में कोई भीड़ नहीं होती। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। गिरते आंसू और टूटे हुए दिलों की कदर सिर्फ अल्लाह जानता है। नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। जो शख्स मौत को ज्यादा याद रखता है वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। अक्ल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली होता है। बात सीरत की है, दिखावे की नहीं, वरना तेजाब भी तो देखने में पानी जैसा नजर आता है। इंसान की सबसे बड़ी खता ये है कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोता है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। बेहतरीन सुबह वो होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू की जाए। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। बुरे वक्त में कभी किसी से कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। अल्लाह के आगे रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं तो अल्लाह उन्हें फिर जोड़ता है और पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक
اللہ بہترین مصور ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔